يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں ایمان کی حقیقت اور پھر ایمان باللہ اور ایمان بالملائکہ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ایمان میں سے تیسرا رکن ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے متعلق واضح طور پر ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتابیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھو، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور آخرت کے دن کا، تو یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے کتابوں پر ایمان کا حکم دیا ہے۔ ایک وہ کتاب جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کتابوں پر بھی ایمان کا حکم دیا کہ جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ تو کتابوں پر ایمان کیوں ہے، اس کی حکمتیں ہمیں جو سمجھ آتی ہیں قرآن و حدیث میں سے، اس میں سے چند ایک یہ ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کتابیں اللہ نے جو نازل کی ہیں وہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجی ہیں۔ جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، اور ان کتابوں کی تعداد، ان صحیفوں کی تعداد تقریباً 313 یا 315 ہے، جو مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ 4 کتابیں تو بڑی معروف ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ اس کے علاوہ کچھ انبیاء پر چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل کیے گئے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन हाज़ा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफ इब्राहीम व मूसा, कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की जिंदगी बहुत बेहतर और बहुत बाकी रहने वाली है। इसका तज़किरा पहले सहीफों में भी गुजर चुका है, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे ये तुरात के अलावा हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे ये भी तुरात के अलावा है। तो मालूम ये हुआ कि 4 किताबों के अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताबें नाजिल की हैं और सहीफे नाजिल किए हैं। ये 4 जो हैं ये उनमें से बड़ी बड़ी किताबें हैं। इन चारों पर हमारा ईमान लाजमी और जरूरी है। तुरात पर ईमान है, लेकिन उस तुरात पर हमारा ईमान है जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। मौजूदा जो तौरात है तहरीफ शुदा, इस पर ईमान नहीं कि ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से वो तौरात थी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। ज़बूर अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है, लेकिन वो ज़बूर जो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, मौजूदा तहरीफ शुदा जो यहूदियों के पास है, इस पर हमारा ईमान नहीं है। ये तो उसकी तहरीफ शुदा और तब्दील शुदा सूरत है। इंजील पर हमारा ईमान है कि इंजील अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है, लेकिन इंजील से मुराद उस इंजील पर है जो अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की, इस इंजील पर नहीं जो आज बाइबल की सूरत में मौजूद है। आज ईसाई पादरी यही धोखा देते हैं। वो कहते हैं, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब पाकिस्तान में आए तो यहां बादशाही मस्जिद में भी और दीगर मुकामात पर बाद पादरियों ने सवालों जवाब किए, तो वो यही कहते थे, जी आपका बाइबल पर ईमान है, अल्लाह ने आपको बाइबल पर ईमान का हुक्म दिया है, तो बाइबल में तो ये हुक्म है। तो आगे से यही कहते थे, आपको किसने कहा है कि अल्लाह ने हमें बाइबल पर ईमान का हुक्म दिया है, या अल्लाह ने हमें आपकी इस मौजूदा बाइबल पर ईमान हम रखते हैं, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ने हमें तुरात, इंजील और ज़बूर पर ईमान का हुक्म दिया है, उन पर हमारा ईमान है, और आज वो असल शक्ल में मौजूद ही नहीं। हमारा ईमान का क्या मतलब है कि वो किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा थी। अल्लाह ने क्यों भेजा, उसकी हिकमतें चंद एक जो हमें समझ आती हैं, उनका मैं अभी जिक्र करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंबिया पर किताबें भेजकर लोगों की हदायत का जरिया बनाया है। जिस तरह के इन तमाम किताबों के आखिर में कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया है, और कुरान पर ईमान के साथ साथ कुरान काबिल अमल किताब है, बल्कि लाजमी तौर पर इस पर अमल करना जरूरी है। साबका किताबों पर सिर्फ ईमान रखना जरूरी है। वो असल शक्ल में आज मिल भी जाए, पहली बात तो है वो मौजूद नहीं है, अगर आ भी जाए फिर भी वो हमारे लिए काबिल अमल नहीं है। क्यों? वो मनसूख हो चुकी हैं, उन पर अमल नहीं किया जा सकता साबका किताबों पर। और इसकी दलील सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो तौरात के चंद सफहात लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और पढ़ने शुरू कर दिए थे, तो आपके चेहरा अनवर पर गुस्से के असरात वाज़े हुए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, उमर देखते नहीं अल्लाह के रसूल को कितना गुस्सा आ रहा है आपके इस अमल की वजह से। कहने लगे, अच्छा अल्लाह के रसूल, मैंने तो इस नीयत से नहीं पढ़े, बस मुझे तो वैसे मिले तो मैंने पढ़ने शुरू कर दिए। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर आज मूसा भी जिंदा होकर आ जाए, उनके पास भी मेरी इताअत और इत्तिबा के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। यानी तुम्हारे लिए आज तुरात वाजिबुल अमल नहीं है, काबिल अमल नहीं है, सिर्फ कुरान पर अमल करना लाजमी है, क्योंकि कुरान क़यामत तक के लिए बाकी है और अपनी असल शक्ल में मौजूद है। अल्लाह ताला ने इसको हदायत का जरिया बनाकर नाज़िल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये परहेजगारों के लिए हदायत है। दूसरे मुकाम पर फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। रमजानुल मुबारक का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है और ये लोगों के लिए हदायत है।
قرآن کو اللہ نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. اس سے پہلی کتابیں بھی اپنے اپنے دور میں ہدایت بن کر آئی تھی اور یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح دلائل ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. اس سے پہلے ان کتابوں کا بھی یہی کام تھا. ایک تو یہ کتاب ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہے، پہلی حکمت تو یہ ہے. اور دوسری حکمت، یہ کتاب اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ ہمارے لیے اور سابقہ کتابیں پہلی امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نظام حیات بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے، ان کتابوں پر عمل کیا جائے، ان کتابوں کے مطابق عدل و انصاف کیا جائے، ان کتابوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. البتہ ہم نے واضح دلائل کے ساتھ اپنے رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی ہیں اور میزان، تاکہ لوگ اس کے ساتھ عدل پر قائم رہ سکیں اور عدل کو قائم کر سکیں. یہ کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. آج غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو، انہوں نے سمجھا ہے کہ قرآن کو صرف بیٹی کو الوداع کرنے کے لیے، رخصتی کرنے کے لیے قرآن کے سائے میں ان کو بھیجنا ہے. قرآن شاید اس لیے آیا ہے. کسی نے سمجھ لیا کہ قرآن شاید اس لیے آیا ہے اختلاف ہو جائے تو قرآن پر قسم کھائیں، قرآن پر اپنے پیسے رکھ کر لین دین کریں. کسی نے سمجھا ہے کہ قرآن شاید صرف اس لیے آیا ہے کہ اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں تاکہ شفا حاصل ہو سکے. اور کسی نے سمجھا ہے کہ قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، واقعتاً مقدس ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو اچھے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر الماری میں اس کو رکھ دیا جائے اور 6 ماہ بعد، سال بعد اس کو نکالا جائے، چوم کر پھر اسی طرح سنبھال دیا جائے. قرآن اس لیے نہیں آیا. قرآن آیا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے اور سابقہ کتابیں بھی اسی لیے تھی کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. ہمارا پاکستان کا جو آئین ہے اور قانون ہے وہ کس لیے؟ اس کے مطابق ملک چلایا جائے، یا وہ اس لیے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اوپر اس کو اچھی اور بلند جگہ پہ رکھ کے کہا جائے کہ قانون کو بڑا احترام حاصل ہے؟ یہ قانون کا احترام نہیں ہے. قانون پر عمل ہوگا تو قانون پر احترام ہوگا، احترام اس کا ہوگا. اسی طرح کتاب پر عمل ہوگا تو یہی کتاب کا احترام ہے، یہی کتاب کے ساتھ تعلق ہے اور قرآن کے ساتھ بھی یہی تعلق ہونا چاہیے. تو تیسرے نمبر پر قرآن کتابیں اللہ رب العزت نے سابقہ بھی نازل کی تھی اور قرآن بھی اسی لیے نازل کیا ہے کہ اگر باہمی طور پر اختلافات ہو جائیں تو قرآن کی روشنی میں ان اختلافات کو حل کیا جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارا اپنے باہمی معاملات میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد اللہ کی کتاب قرآن سے اس کا فیصلہ کروا لو. قرآن نے ہر طرح کے فیصلے کر دیے ہیں، لیکن آج ہماری عدالتوں میں فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہو رہے. بہت کم ہیں جو قرآن کے مطابق، قرآن کے خلاف فیصلے ہو رہے. آج ہماری پنچایتوں میں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے. آج وراثت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو اپنی من مرضیاں اور مرضی اپنی بیٹی کو، بہن کو جائیداد سے محروم کر دو. ہے بڑا عاشق رسول، ہے بڑا محب رسول، اس کا لنگر بھی چلتا رہتا ہے، یہ بڑا لوگوں کا مہمان نواز ہے، اور بہن کا بیٹی کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ حج عمرہ بھی کر لے، لنگر بھی چلائے، لوگوں کو کھانے بھی کھلائے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب اس کی ادائیگی نہیں کرے گا. جب تک اصل یہ ہے کہ کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کیے جائیں اور معاملات کو حل کیا جائے، اور کتاب اللہ رب العزت نے اسی لیے نازل کی ہے. چوتھے نمبر پر کتاب کے ساتھ اپنے فیصلوں کو کرنا، اسی لیے اللہ رب العزت نے کتاب کو بھیجا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ تاکہ فیصلے کریں لوگوں کے درمیان جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں باہمی طور پر. جن چیزوں میں اختلاف ہو جائے ان کا فیصلہ کہاں سے کرنا ہے؟ کتاب سے کرنا ہے، قرآن سے کرنا ہے،
حدیث سے فیصلہ کرنا ہے۔ کبھی پوچھا ہے کہ ہمارا باہمی اختلاف ہو گیا ہے اور ہم حل کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں؟ یا جس طرح چودھری صاحب کا دل چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، ایس ایچ او صاحب کا جیسے دل چاہتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے، اور قاضی صاحب کا، جج صاحب کا جیسے دل چاہتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ آئے تو اس میں ترمیم کرنے کے لیے ماشاءاللہ موجود ہیں، ان سے ترمیم بھی ہو جائے گی، اور جس طرح کا مرضی توڑ مروڑ کر اس کو اپنے مطلب کا موم کی ناک کی طرح اس کو بنا لیں گے، بس اس کے مطابق کام چلتا رہے گا۔ اس لیے کتابیں نازل نہیں ہوئی۔ 5ویں نمبر پر گمراہی سے بچنے کے لیے، دین حنیف پر استقامت کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب کو نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے بھی اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اس کے رسول کی سنت ہے۔ کتاب کی حکمت یہ ہے، کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا ہے۔ 6 نمبر پر کتاب کو اللہ نے حجت اور دلیل بنا کر بھیجا ہے، تاکہ کتاب موجود ہوگی تو اس کے مطابق فیصلے کر سکیں گے۔ اگر کتاب ہی موجود نہیں، جس طرح سابقہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی، نبی بھی چلے گئے، کتابیں بھی چلی گئی، اصل موجود ہی نہیں، اس پر کیسے عمل کریں گے؟ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، اگر قرآن کریم موجود نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس کون سی کتاب ہوتی؟ آج ہم کس کو پڑھتے، کس کے مطابق فیصلے کرتے؟ اللہ نے اس کو حجت اور دلیل بنا کر بھیجا ہے کتاب کو، اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے مقابلے میں دوسرے حمایتی مددگاروں کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ اور پھر ان تمام کتابوں میں اللہ رب العزت نے جو سب سے زیادہ فضیلت، عظمت عطا کی ہے وہ ہے آخری کتاب قرآن کریم، کہ جو معجزہ ہے، آج بھی باقی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود ترمیم کرنے والوں نے، تبدیلیاں کرنے والوں نے اس میں بھی کمی نہیں کی، کوشش بڑی کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اس ذکر کو، نصیحت کو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ حفاظت کر رہے ہیں، آج بھی وہ محفوظ ہے۔ یہ معجزہ بھی ہے، محفوظ بھی ہے، آخری کتاب بھی ہے، اور یہ ناسخ کتاب بھی ہے، یعنی پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، اب کسی پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے اندر احکامات تھے۔ قرآن نے بعض مقامات پر ان کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اب کسی سابقہ کتاب پر عمل کرنا کسی مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے درست نہیں۔ یہ ہے ہمارا کتابوں پر ایمان۔ اس کے ساتھ 4 نمبر پر ہے رسولوں پر ایمان۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان، اس کے رسول پر بھی ایمان، اور صرف ایک رسول پر نہیں، تمام کے تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ سارے کے سارے جتنے اللہ نے رسول اور نبی بھیجے ہیں وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے، وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، جنس کے اعتبار سے وہ بشر تھے، ان کے پاس اللہ کا سارا یا غائب کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ ہاں، اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ نے جس کو چاہا ہے اس کو نبوت عطا کر دی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے منتخب کر لیا ہے فرشتوں سے اور لوگوں میں سے جس کو پسند کیا ہے، لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے۔ فرشتوں کو وہ اللہ کے رسول تک لے کر آتے ہیں۔ نبوت یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کے اور اللہ کے درمیان کسی شخصیت کو اللہ کا چن لینا، اس کا انتخاب کر لینا، اور پھر اس پر اللہ کی وحی آئے اور اس وحی کو وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، یہ ہوتی ہے رسول کی بنیادی ذمہ داری۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا اور آپ کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔
اے رسول جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ تمام کا تمام آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو رسول آیا کس لیے؟ کہ اللہ کے پیغامات اللہ کے بندوں تک پہنچا دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی وحی نازل ہوئی آپ نے ساری کی ساری وحی لوگوں تک پہنچا دی ہے. کوئی ایک چیز بھی آپ نے چھپا کر اپنے پاس نہیں رکھی. اور آپ نے اپنی وفات سے پہلے بھی پوچھا تھا, حجۃ الوداع کے موقع پر بھی پوچھا تھا, لوگو کیا میں نے اللہ کے احکامات تمہیں پہنچا دیے؟ سب نے کہا تھا بالکل, بلغتا وادیتا ونصحتا, آپ نے پہنچائے بھی ہیں, آپ نے خیر خواہی بھی کی ہے, اور آپ نے تو نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے, آپ نے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی. یہ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور رسولوں کو اللہ رب العزت پھر کس لیے بھیجتے ہیں, اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ یہ ذمہ داری ان کی یہ ہے. اور پہلی حکمت یہ ہے کہ بندوں کی عبادت سے ہٹا کر, بتوں کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ رب العزت کی عبادت پر ان کو لگایا جائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے, کس لیے؟ کہ حکم دیں لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا جتنے طاغوت ہیں ان سے بچ جاؤ, باز آ جاؤ. یہ ہر نبی اور رسول کی پہلی ذمہ داری اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہوتی ہے. اگر توحید نکل جائے پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ بنیاد یہ ہے. باقی اس کے بعد حقوق العباد, اپنے باہمی معاملات, وہ سارے اس کے بعد ہیں. پہلی دعوت جو ہے یہ توحید کی دعوت ہے. اور تمام انبیاء کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا, اور کفار و مشرکین بھی اسی لیے مخالفت کرتے تھے کہ ہم اپنے اپنے معبودوں کو, بتوں کو تمہاری ایک دعوت کی وجہ سے کیوں چھوڑ دیں. ساری کی ساری دشمنی رسولوں کے ساتھ اسی وجہ سے تھی. تو ایک اللہ کی دعوت اور دعوت توحید. اور دوسرے نمبر پر اس لیے اللہ رب العزت رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم کر دیں. رسول کو بھیج کر وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں ہے, ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے. تیسری حکمت, ایسے غیبی امور کے متعلق آگاہ کریں جن سے حواس خمسہ سے مطلع ہونا ممکن نہیں ہے. آنکھوں سے, کانوں سے, ہاتھوں سے, حواس خمسہ سے جہاں تک انسان کی پہنچ نہیں. قیامت کا علم ہے, فرشتوں پر ایمان ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا رسول کے علاوہ؟ قیامت کا علم اب آپ جتنی مرضی جدید سائنس تک پہنچ جائیں لیکن آپ کو غیبی امور کا علم نہیں ہو سکتا. ان کا علم ہوگا رسول کے ذریعے, وحی کے ذریعے ان کا علم ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پر رسول کو بھیجنے کا مقصد ہوتا ہے کہ رسول جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے نا, جو تھیوری نازل ہوئی ہے, اس پر عمل کر کے پریکٹیکل آپ کے سامنے دکھائیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور تمہارے لیے رسول بھیجا ہے بہترین نمونہ بنا کر. رسول اس لیے نہیں آتا کہ اس کے جناب جشن منا لیا جائے, اس کے نعرے لگا لیے جائیں اور گلیاں سجا لی جائیں. رسول اس لیے آتا ہے کہ اس کے طریقے پر عمل کیا جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اس کی اتباع کی جائے. آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ رسول اللہ کی طرح ہے یا نہیں ہے. اگر وہ رسول اللہ کے طریقے پر ہے اور آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے, عمل اللہ کے لیے ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا. اور اگر وہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہے, عمل کتنا بڑا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اس کا فائدہ نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے. رات درس میں میں نے یہاں حدیث بیان کی, آپ نے فرمایا مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. نماز میں رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اب قرآن پڑھنا اچھا عمل نہیں ہے, قرآن پڑھنا اچھا عمل نہیں ہے, کتنا مبارک عمل ہے, لیکن اگر کوئی بندہ رکوع اور سجدے میں پڑھے گا تو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے قرآن پڑھنے سے. یہی بات تو ہم سمجھاتے ہیں قوم کو, کھانا آگے رکھ کے اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ فلاں سورت پڑھو, چاروں کل پڑھو, یہ پڑھو, وہ پڑھو, اور بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے رسول کھانا کھاتے تھے, تم بھی بسم اللہ پڑھ کر کھا دو, اس کا ثواب ملے گا.
ہر کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس کو اسی کے وقت پر کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو رسول آتا ہے لوگوں کے لیے نمونہ بن کر، اور 5ویں نمبر پر لوگوں کی اصلاح اور تزکیہ کے لیے رسول آتا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ جس نے امیین میں رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، اللہ کی آیات تلاوت کرے ان پر، ان کا تزکیہ کرے، کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دے، شرک سے اور نجاستوں سے ان کو پاک کرے۔ ان کے ظاہر کو اور باطن کو رسول اس لیے آتا ہے، اور رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور تمام کے تمام جتنے انبیاء آئے ہیں سب دین اسلام پر تھے، شریعتیں الگ الگ ہیں، اسلام بنیادی طور پر ایک ہی ہے، ایمانیات میں فرق نہیں ہے، ایمانیات میں فرق نہیں ہے۔ پہلے انبیاء کے دور میں بھی توحید کی دعوت، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے۔ کسی شریعت میں 5 نمازیں، کسی میں 2 نمازیں، کسی میں 7 نمازیں، یہ اللہ رب العزت نے شریعت کو حالات کے مطابق کچھ تبدیل کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر دین اسلام وہ ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ہماری مثال اللاتی بھائیوں کی طرح ہے کہ جن کا باپ ایک ہی ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، اور سب کا دین ایک ہی ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، باقی سارے کے سارے ادیان مذاہب باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ پھر میں نے پوچھا رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 315۔ ایک روایت میں 313 کا ذکر بھی ہے، یعنی 313 یا 315۔ اب نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم نے کافی گفتگو کی ہے، بحثیں موجود ہیں۔ ان میں سے مختصر جو بات سمجھ آتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری سونپتے ہیں، لیکن پہلے نبی کی شریعت اور اسی کتاب کو آگے چلاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے لیکن ان کو 7 لاکھ کوئی کتاب نہیں ملی۔ بعض اوقات ہوتا تھا ایک علاقے میں کئی نبی ہوتے تھے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے 2 نبی بھیجے تھے، انہوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا قوم نے، علاقے کے لوگوں نے، پھر ہم نے تیسرا نبی بھی وہاں بھیج دیا۔ یعنی سابقہ ایسے ہوتا رہا ہے، یہ ایک گاؤں ہے اس میں 1 نبی، ساتھ والے گاؤں میں 1 نبی، تیسرے گاؤں میں 2 نبی، اگلے گاؤں میں 4 نبی، ایسے ہوتا رہا ہے۔ تو نبی وہ ہے کہ جو سابقہ کتاب اور سابقہ شریعت کی آگے دعوت دے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر نئی شریعت اور نئی کتاب نازل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور بعض اہل علم کا یہ بھی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے ماننے والوں، ایمان والوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو، کفار و مشرکین کو بھی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے جو تھے آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیث علیہ السلام، وہ سارے نبی تھے۔ اس وقت شرک کائنات میں تھا ہی نہیں، سارے ایمان والے ہی تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کے دور میں جا کر شرک کا آغاز ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول اور نبی بنایا۔ تو یہ ہے ان کا فرق۔ اس کے علاوہ اور بھی تفصیلات ہیں، یہاں وقت نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اور ان نبیوں اور رسولوں میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول جو ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ بعض نبیوں کا مقام دوسروں پر افضل ہے، لیکن دوسرے کا مقام بڑھاتے ہوئے دوسرے جو پہلا ہے اس کے مقام میں کمی اس انداز میں نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی کوئی انسلٹ ہو یا اس کو ڈی گریڈ کیا جائے، یہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عظمت دی ہے، لیکن بعض انبیاء کو اللہ نے زیادہ عظمت دی ہے۔ اور رسولوں میں سے جو سب سے افضل رسول ہیں وہ ہیں 5۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
اے میرے نبی آپ بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح ہمت والے اولو العزم رسولوں نے صبر اور حوصلے سے اور استقامت سے کام کیا ہے۔ اور صبر اور حوصلے سے کنہوں نے کام کیا ہے؟ ان رسولوں کا بھی اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو 5 اولو العزم ہیں ان کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ احزاب میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، اور آپ سے پہلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے وَمِن نُوحٍ نوح علیہ السلام، وَإِبْرَاهِيمَ تیسرے ابراہیم علیہ السلام، وَمُوسَىٰ اور چوتھے موسیٰ علیہ السلام، اور وہ 5ویں وَعِیسیٰ اور عیسیٰ بن مریم، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں۔ اور پھر ان تمام میں سے بلکہ تمام انبیاء اور رسولوں میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی افضل، کوئی اعلیٰ عظمت اور شان کے اعتبار سے ہیں تو وہ آخری نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ نے دین مکمل کر دیا، جن کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جو خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ وبیدی لواء الحمد ولا فخر، لوگوں میں قیامت کے دن ساری کی ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام رسولوں پر مقام اور عظمت میں برتری عطا کی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ پر کر دیا ہے، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ پر کیا ہی نہیں۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو 25 نبی ہیں جن کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا ہے، باقی کسی کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے۔ ان کے علاوہ چند ایک ہیں جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے، باقیوں کا نام حدیث میں بھی نہیں ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ہمارا ایمان تمام رسولوں اور نبیوں پر ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ مبعوث تھے، اللہ کی طرف سے ان کی جو ذمہ داری لگائی گئی تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اور وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے۔ ہمارا ان سب پر ایمان ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم ان کی اطاعت یا اتباع کریں۔ ہماری ذمہ داری یا شریعت کو ماننا وہ صرف اور صرف آخری نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن لا نفرق بین احد منہم، ہم ان رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی ایک رسول کا انکار کر دیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، تو اسلام کے مطابق وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بعض نبیوں کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ یہودیوں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشیاں کر دی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ کافر ہے۔ ہم کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے، اسی لیے تو ہوتا ہے وہ بدبخت کبھی کسی نبی کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی کسی کی۔ ہم کسی بھی نبی کی گستاخی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، سب کا احترام، سب کی عظمت، سب پر ایمان، لیکن اطاعت اور اتباع وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں پر، کتابوں پر اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔